اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عہد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دعائے عہد کو قربتاً اللہ لگاتار 40 روز تک نماز صبح کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر پڑھے گا تو وہ ہمارے قائم آل محمد کے یاور و انصار میں ہوگا، اور اگر امام زمانہ کے ظہور سے قبل وہ مر بھی جائے تو خداوند متعال اس کو قبر سے اٹھائے گا اور امام زمانہ کے انصار میں شامل کرے گا، اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں ختم ہوں گی۔ اس دعا کو 15 شعبان کو نماز فجر کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ دعائے عہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا اللہ، اے پروردگار نور عظیم کے اور پروردگار کرسی بلند و بالا کے اور پروردگار موجے مارتے ہوئے سمندر کے اور نازل کرنے والے توریت، انجیل اور زبور کے، اے پروردگار سائے اور دھوپ کے اور نازل کرنے والے قرآن کے جو عظمت و بزرگی والا ہے، اور پروردگار فرشتوں کے کہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے پروردگار۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرہ کریم کے واسطے سے اور اس نور کے واسطے سے جو تیرے چہرہ روشن کا ہے، اور تیری سلطنت قدیم کے واسطے سے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے واسطے سے۔ روشنی بخشی ہے تو نے جس کے ذریعے سے آسمانوں اور زمینوں کو، اور تیرے اس نام کے واسطے سے اصلاح حاصل کی جس کے ذریعے سے اولین و آخرین نے۔ اے مالک حیات ہر صاحب حیات سے پہلے، اے مالک حیات رہنے والے ہر زندہ کے، اور اے وہ زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے زندہ کرنے والے مردوں کے اور موت دینے والے زندوں کو، اے زندہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے۔ یا اللہ، پہنچا دے ہمارے آقا امام کی خدمت میں جو ہادی ہیں، مہدی ہیں، جو قائم ہیں تیرے حکم سے، رحمت اللہ کی ان حضرت پر اور ان کے آبائے پاکیزہ پر، تمام مومنین کی طرف سے اور مومنات کی جانب سے، خواہ وہ روئے زمین پر مشرقوں میں ہوں یا وہ مغربوں میں ہوں، میدانوں میں ہوں یا پہاڑوں میں، اور خشکی میں ہوں یا تری میں، اور میری جانب سے اور میرے والدین کی جانب سے، اتنے درود جو وزن میں عرش خدا کے برابر ہوں اور مقدار میں کلمات الہی کے برابر ہوں، اور جس کا شمار صرف اسی کے علم میں ہو اور جس کا احاطہ اسی کی کتاب کے ذریعے سے ہو سکے۔ یا اللہ، میں تجدید کرتا ہوں ان کے لیے آج صبح اور اپنی زندگی کے ہر دن اس عہد و پیمان اور بیعت کی جو میری گردن میں ہے۔ نہیں پھروں گا میں اس سے اور نہ اسے توڑوں گا ہمیشہ۔ یا اللہ،
تو مجھے قرار دے ان حضرت کے انصار اور مددگاروں میں، اور ان کی حفاظت کرنے والوں میں، اور ان دوڑنے والوں میں ان کی طرف، ان حضرت کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والوں میں، اور ان کی حمایت کرنے والے اور بڑھنے والے ان کے ارادوں کی طرف، اور شہادت پانے والے ان کے سامنے۔ یا اللہ، اگر حائل ہو جائے میرے اور ان جناب کے درمیان موت جس کو تو نے قرار دیا ہے اپنے بندوں پر حتمی و لازمی، تو مجھے اٹھا میری قبر سے کہ پہنے ہوئے ہوں اپنے کفن، کھچے ہوئے ہوں اپنی تلوار، تانے ہوئے ہوں اپنا نیزہ، لبیک کہتا ہوا بلانے والے کی آواز پر اٹھوں صحراؤں اور شہروں میں۔ یا اللہ، مجھے دکھا دے ان جناب کا پرنور جلوہ اور قابل تعریف جھلک، اور سرما لگا دے میری آنکھوں میں ان کے نظارے کا، اور جلدی فرما ان کے ظہور میں، اور آسان فرما ان کے خروج کو، اور وسیع کر دے ان کی راہ کو، اور چلا مجھے ان کے راستے پر، اور نافذ فرما ان کی حکومت کو، اور مضبوط کر ان کی کمر کو، اور آباد فرما۔ یا اللہ، ان کے ذریعے سے اپنے شہروں کو، اور حیات تازہ دے ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اس لیے کہ خود تو نے ہی فرمایا اور تیرا قول سچا ہے کہ فساد پھیلا ہوا ہے تمام خشکی و تری میں، جو کملایا ہے اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے۔ پس تو ظاہر فرما دے یا اللہ ہمارے لیے اپنے ولی کو اور فرزند کو اور نبی کی دختر کہ جس کا نام بھی تیرے رسول کا نام ہے، تاکہ وہ چیز کو بھی دیکھے باطل میں سے اور پاش پاش کر دے، اور حق کو حق ثابت کر دے، اور اس کی تحقیق فرما دے، اور ان کو قرار دے اللہ فریاد رس اپنے مظلوم بندوں کا، اور مددگار ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے تیرے، اور انہیں مجدد بنا دے اپنی کتاب کے معطل شدہ احکامات کا، اور مستحکم کرنے والا بنا دے اپنے دین کی نشانیوں کا، اور ان سنتوں کا جو تیرے نبی کی ہیں، درود ہو اللہ کا آ حضرت اور ان کی آل پر، اور قرار دے ان کو یا اللہ ان لوگوں میں سے جنہیں محفوظ رکھا ہے تو نے ظالموں کے ظلم سے۔ یا اللہ، اور مسرور اور شاد کر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو، اور ان جناب کے دیدار سے ان لوگوں کو بھی جو ان کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں، اور رحم فرما آ حضرت کے بعد ہماری عاجزی و فروتنی پر۔ یا اللہ، دور فرما دے اس رنج و غم کو اس امت سے ان جناب کے ظہور کے ذریعے سے، اور جلدی کر ہمارے لیے ان حضرت کے ظہور کو، اس لیے کہ یہ لوگ ان کے ظہور کو بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم اسے قریب جانتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں میں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنی دائی ران پر ہاتھ ماریں، اور ہر مرتبہ ہاتھ مارتے وقت یہ پڑھیں العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل